آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ شان ہے میں جا بجا ہوں، میں خود بندہ ہوں اور خود ہی خدا ہوں۔ یہ چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، سنو میں کنت کنزن کی صدا ہوں۔ مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو، خود کو ڈھونڈو، تمہاری شکل میں جلوہ نما ہوں۔ خدا بن کر اگر مسجود ہوں میں، صنم ہو کر بھی پوجا جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا سینسٹیو سا ہے اور گزشتہ ٹاپکس میں کافی الگ بھی ہے اور اس کی ایک الگ سی پہچان ہے۔ ٹاپک ہے جی کہ نفس اگر انسان اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا کیسے جائے۔ انفیکٹ اگر کوئی بندہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر وہ کس مقام پہ فائز ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، یہ نفس مطمئن جو ہے نا، یہ بڑے ٹھڈے کھانے کے بعد، بڑے پتھر کھانے کے بعد اور بڑی پریشانیاں کاٹنے کے بعد بنتا ہے۔ صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم جہاد کر کے تو واپس آ رہے ہو، لیکن جو جہاد کر کے تم آ رہے ہو نا وہ جہاد اصغر تھا، ابھی تمہیں اس سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد ہوگا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اے صحابہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے، وہ اس کے مخالف چلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے مخالف کیوں چلنا ہے، اس پر آپ قرآن پاک سے دلیل لے لیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب ہم نے تمام فرشتوں کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا جی اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کروں جسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ، کہنے لگا کہ اے اللہ یہ وہ کہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، لَأَحْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی اولاد کو اتنا بھٹکاؤں گا کہ تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل دفع ہو جا، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، ان میں سے ہر کسی کی جزا جو ہے نا وہ جہنمی ہوگی۔ وَاسْتَفْزِزْ، جا پھیل جا، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان کے مالوں میں پھیل جا، ان کی آوازوں میں پھیل جا اور ان کی اولادوں میں پھیل جا، ان کو وعدہ دے۔ اور لوگوں کو کہا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، پھر شیطان سے ایک چیلنج کر لیا، فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یاد رکھیں جو میرے بندے نا ان پر تیری کوئی دلیل کام کرنے والے نہیں ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب ان کے لیے بڑا کارساز ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نفس کے خلاف چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان اس طرح سرایت کرتا ہے کہ جیسے خون یا اس سے زیادہ تیز رفتار، یعنی خون یا اس سے زیادہ تیز رفتار میں شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس کے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَمَن جَاهَدَ لِنَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، وَمَن جَاهَدَ، جس نے جہاد کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ یہ ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کی خواہشات کے خلاف جانا۔ اب اس کی خواہشات ہوتی کیا ہیں؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. لوگوں کے لیے جو خواہشات ہیں نا جی، وہ اپنے آپ کی، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یعنی کیسے؟ من النساء، عورت کے پیچھے پڑ گیا، والبنین، بچوں کے پیچھے پڑ گیا اولاد کی خاطر، والقناطیر المقنطرہ، خزانوں کے پیچھے پڑ گیا، یا وہ خزانے جو سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، یا رنگ کرے ہوئے اور نشان زدہ اونٹوں کے پیچھے پڑ گیا، والانعام والحرث، کبھی وہ جانوروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو کبھی وہ زمین کے پیچھے. یہ انسان کی خواہشات ہیں، اور نفس بھی انسان کا یہی چاہتا ہے. آج میرے پاس فلاں عورت ہونی چاہیے، میرے اتنے بچے ہونے چاہیے، میرے پاس سونا اور چاندی کے خزانے ہونے چاہیے، میرے پاس اتنی زمین ہو، میرے پاس اتنے جائیداد ہو. یہ ساری چیزیں نفس چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ان خواہشات کے خلاف چلتا ہے، اگر کوئی اس کے عکس پر چلتا ہے، تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولتا ہے تو لوح محفوظ پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے نکلے الفاظ پتھر کی لکیر بن جاتے ہیں، وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کی رفتار اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آج کے دور میں الیکٹریسٹی پر چلنے والی ٹرینز یا اس سے زیادہ رفتار میں چلنے والے جہاز، ان سے کہیں زیادہ اس کی رفتار ہوتی ہے. وہ بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے لیکن وہ جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ تب ہوگا جب کوئی بندہ اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لے گا، اور جب اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ نفس امارہ کو نفس مطمئن بنائے گا تو پھر رب فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. فادخلی فی عبادی، پھر رب اس کو فرماتا ہے اے بندے اب تم میرے بندوں میں داخل ہو جا. جب اس کا نفس امارہ تھا تو وہ رب کا بندہ نہیں تھا تو وہ اسی کا بندہ. لیکن اب جب اس کا نفس امارہ سے نفس مطمئن بن جاتا ہے اور نفس مطمئن سے وہ آگے کی سٹیجز کو کراس کر لیتا ہے، نفس مطمئن سے وہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وہ ان بندوں میں داخل ہو جا جو محض میرے مخصوص لوگ ہیں. پھر وہ مرنے کے بعد لیٹا زمین کے نیچے ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا سال بعد عرس مناتے ہیں. دیٹ از دا ریزن آف عرس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خاطر رب کائنات ان کے عرس کو دنیا کائنات میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور عرس کی صورت میں ان کے ہر مزار پر سال بعد خوشیاں اور ان کے مزار پر قوالیں، تلاوت کلام پاک اور سپیچز کی جاتی ہیں. علماء کرام بڑے بڑے آتے ہیں اور لوگوں کو دین کے اسباق سکھا کے جاتے ہیں. وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا، اٹ کھڑکا دکڑ وجے تے تتا ہوئے چلا، آوے لوکی رج رج کھاوے راضی ہوئے بلا. یہ انداز بن جاتا ہے آپ کا کہ آپ اس دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے لنگر پانی کا وہ انتظام کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھوکا پیاسا ان کے مزار پہ جاتا ہے نا تو پھر اس کو وہ لنگر بھی پیش کرتے ہیں. اور وہ ایسا لنگر ہوتا ہے جو آپ نے کبھی کھایا نہیں ہوتا، چاہے آپ اپنے گھر میں 100 بار اس جیسی چیز کھاتے رہیں، لیکن جو مزہ ان بزرگوں کے مزار میں لنگر کھانے کا ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کے لنگر میں نہیں ہوتا. سینکڑوں روپے خرچ کر کے ہم جناب بیف کباب بناتے ہیں، سینکڑوں روپے خرچ کر کے بریانی بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو اولیاء کرام کے مزار پہ ہوتا ہے. ریزن آف دیٹ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا. یہ کب ہوگا؟ جب خواہشات کو چھوڑ دیا جائے گا.
جب انسان اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی روح اور نفس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. روح جو ہے یہ پاکیزہ تھی، نفس جو ہے یہ گندا تھا. وہ کہتے ہیں نا اس نفس پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تنا سے. یہ جو اندر نفس بیٹھا ہے نا خبیث، اس نے ناپاک کر دیا ہے انسانوں کو، ورنہ کو بیسیکلی یہ ناپاک نہیں تھے. یہ تو فرشتوں کے درمیان وقت گزار کے آئے تھے. ان کی روح تو بڑی پاکیزہ تھی. اب ویڈیو کے آخری حصے میں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو لاسٹ میں جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ لڑائی رہتی ہے نفس کی اور روح کی، لیکن اگر ان کی کسی وقت صلح ہو جائے اور روح نفس کے تابع ہو جائے تو پھر ہوتا ہے یزید پیدا، پھر ہوتا ہے فرعون پیدا، پھر ہوتا ہے نمرود پیدا، پھر ہوتے ہیں شداد جیسے لوگ پیدا، پھر نیتن یاہو جیسے غلیظ لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو بڑے بڑے ذلیل لوگ اس دنیا کائنات میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے جن کی روح ان کے نفس کے تابع ہو جاتی ہے. پھر وہ دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن دین کے خلاف بکتے ہیں. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے، اپنے نصاب اپنی تعلیم کے تیزاب سے ان مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے. لیکن اگر کسی انسان کا نفس اس کی روح کے پیدا ہو، اس کے روح کے تابع ہو جاتا ہے، جھگڑے میں جھگڑا صلح میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان کی روح، اس انسان کا نفس اس کی روح کے تابع ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں پہ اس کی آہٹ کو سن رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نام عبد القادر ہوتا ہے لیکن لوگ غوث الثقلین کہتے ہیں. نام علی اجویری ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو داتا کہتے ہیں. نام فرید الدین مسعود ہوتا ہے لیکن لوگ انہیں شکر گنج کہتے ہیں. لوگ نام معین الدین ہوتا ہے لیکن لوگ ان کو چشتی کے سردار کہا کرتے ہیں. یہی چیزیں ہیں کہ جب انسان کا نفس اس کی روح کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سر کٹا دیتا ہے لیکن کبھی وہ اپنا سر جھکنے نہیں دیتا. یہ وہ حاصل کلام تھا جو ہمارا آج کی ویڈیو کا حصہ تھا. اگر آپ کا نفس روح کے تابع ہو جائے تو آپ شیطان ہیں. اگر آپ کا نفس آپ کے روح کے تابع ہو جائے تو پھر آپ عبداللہ ہیں. پھر آپ کو رب فرمائے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. لیکن اگر روح نفس کے تابع ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تو دفع ہو جا، اب تیری روح تیرے نفس کے تابع ہو چکی ہے، اب قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی. تو نے اپنے نفس کے خلاف چلنے کے بجائے تو نے اپنے نفس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. یہ ہماری ویڈیو کا کچھ مختصر ٹاپک تھا. اس جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع ہوگا. اور اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو 9-1L نیئر اکاڑا آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور آج کے اس جمعۃ المبارک کے عنوان کو براہ راست آپ مسجد میں سماعت فرمائیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.